فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمانوں وہ تاریخ دہرانے کا وقت آیا. تپش سورج سے لو، آسماں سے بجلیاں چھینو. تپش سورج سے لو اور آسماں سے بجلیاں چھینو. کفر کی عاشیہ پر آگ برسانے کا وقت آیا. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم اور فضل یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے کو اور آپ حضرات کے سننے کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں اور دوستو، اس وقت دنیا کے حالات بہت برے ہیں. اللہ پاک کی قسم، تاتاریوں کے دور میں بھی اس قدر خطرناک حالات نہیں آئے تھے جو اس وقت ہے. صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، ہندوستان یا کشمیر کی بات نہیں ہے. ہندوستان سے باہر، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ میانمار ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ پاکستان یا افغانستان ہو، جہاں بھی مسلم زمین کے جس خطے پر آباد ہیں، اللہ پاک کی قسم اتنے پریشان کہ پریشانیوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آج جا نکلے کسی سمت کبھی سیر کنا، ٹوٹے پھوٹے سے مکانات نظر آئے وہاں. ہوں کا عالم در و دیوار سے ہوتا ہوا آیا، دودھ مطبخ سے نکلتا ہوا آہوں کا دھواں. کہیں حسرت کی، کہیں قبر و ارمانوں کی، بس سمجھ لو یہ بستی ہے مسلمانوں کی. میرے بھائیوں اور دوستو، ٹوٹنا پھوٹنا ہمارا مقدر بنا، تباہ و برباد ہونا ہمارا مقدر بنا، عصمتیں لٹنا ہماری تاریخ بنی. ہماری مائیں اور بہنیں جو پردے کے اوٹ میں ایسے رہا کرتی تھی کہ چاند بھی انہیں دیکھ کر شرمایا کرتا تھا، آج ان کی عصمت طلائی زنجیروں کو تار تار کر کے معصوم بہنوں کی چادروں کو چھین کر سر عام انہیں رسوا کیا جا رہا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا. دکان بھی ہماری چل رہی ہے اور نشیمن کو آگ لگائی جا رہی ہے، ہماری عزت بھی نیلام ہو رہی ہے اور ہمارے جوانوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے. ہر سمت مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے گیت گائے جا رہے ہیں. ہر سمت مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ملک کا کوئی گوشہ، کوئی خطہ، کوئی علاقہ، کوئی صوبہ، کوئی ایریا ایسا نہیں ہے مسلمانوں جہاں مسلمانوں کی عصمتیں محفوظ ہو، جہاں مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو. ہر طرف لوٹ مار، رہزنی، تشدد، خوریزی، کہیں معصوم بچوں کے حلقوم پر چھریاں چلائی جا رہی ہیں، کہیں باعصمت لڑکیوں کے سروں سے دوپٹے اچھالے جا رہے ہیں. غرضے کی زندگی کے ہر میدان میں مسلمان بری طرح سے پٹ رہا ہے، لٹ رہا ہے اور سوچ رہا مسلمان پستی میں کیوں، مسلمان ذلت و رسوائی کی نالیوں میں رینگنے پر کیوں مجبور ہے. کبھی تو یوں تھا کہ مسلمانوں کی چوتھائی دنیا پر حکمرانی تھی، کبھی تو یوں تھا کہ مسلمانوں کی سطوت و شوکت کا سکہ چار داغ عالم میں بیٹھا ہوا تھا، کبھی تو یوں تھا کہ مسلمانوں کا نام سن کر قیصر و کسریٰ جیسے جابر بادشاہوں کے دل تھرانے لگتے تھے، لرزنے لگتے تھے، کانپنے لگتے تھے، دل پہلو میں ایک لخت ٹھہر جاتے تھے
کبھی تو یوں تھا کہ سمندر کی پرشور متلاطم موجیں مسلمانوں کو اپنی چھاتیوں پر سے گزر جانے کے لیے راستہ دے دیا کرتی تھی، کبھی تو یوں تھا کہ اسلامی تہذیب و تمدن اور معاشرت اور کلچر کی ساری دنیا تعریف کیا کرتی تھی، کبھی تو یوں تھا کہ اسلامی آدرش اور اصول کی سراہنا اسلام دشمن طاقتیں کرنے پر بھی مجبور تھی۔ مگر مسلمانوں آج کیا بات ہے کہ مسلمان قدم بقدم ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ آج اسلامی تہذیب و تمدن کا مذاق اڑایا کیوں جا رہا ہے؟ جو سنا کرتے تھے ہنس ہنس کے میرا نغمے شوق، اب میری شکل سے بیزار نظر آتے ہیں۔ اللہ بھی وہی، اللہ کے لاڈلے رسول کی تعلیمات بھی وہی، اسلام بھی وہی، اسلام کے قوانین و ضوابط بھی وہی، مگر اب ہمارے نالے دل میں اثر کیوں نہ رہا؟ ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارے معصوم بچوں کی جگر دوست چیخے رنگ کیوں نہیں لاتی؟ ہمارے مظلوم ماں اور بہنوں کی سسکیاں آسمان کے دروازے کیوں نہیں کھٹکھٹاتی؟ خدائے وحدہ لا شریک لہ وقت کے ابرہوں پر سنگ باری کے لیے ابابیل پرندوں کا لشکر کیوں نہیں اتارتا؟ اس قسم کی سوچوں نے میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں حواس باختہ کر دیا ہے۔ مادی ترقی کی چکا چوندھ نے سلف صالحین کے سنہرے نقوش کو ہماری نگاہوں سے اجھل کر دیا ہے۔ مغربیت کا شوق و شنگ رنگ ہمارے دلوں میں اتنا گہرا اتر گیا ہے کہ اسلام کا سرمدی رنگ اس کے سامنے پھیکا لگ رہا ہے۔ مغربیت نے ہماری دینی سوچوں کو اس قدر مفلوج کر دیا ہے، اس قدر اپاہج کر دیا ہے کہ جو ہمارے لیے زہر حلاہل ہے ہم اسے تریاک گردانتے ہیں۔ ہم اپنی تباہی و بربادی کا سبب اسلامی احکام کو سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں یہ بات جما دی گئی ہے، بسا دی گئی ہے، رچا دی گئی ہے کہ اسلام ہی ہماری ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے۔ اگر ہم اسلامی احکام کو پس انداز کر دیں تو دوسری قوموں کی طرح ہم بھی ترقی کریں گے۔ اگر ہم بھی یورپ کی طرح زندگی کے میدان میں اپنی عورتوں کو مردوں کے دوش بدوش جد و جہد کے لیے اتار دیں تو بہت جلد ہم ترقی سے ہمکنار ہوں گے اور کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ مگر مسلمانوں، کوئی آ کر ہمیں بتائے، ہمیں آ کر سمجھا دے کہ ہماری انہی گھناؤنی سوچوں نے، ہماری انہی گھٹیا حرکتوں نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، ہماری اسی لادینیت و لامذہبیت نے ہماری سطوط و شوکت چھین کر ہمیں عضو معطل بنا دیا۔ خدا اور رسول سے ہماری بے وفائی اور پیمان شکنی نے ہمیں زیر کر کے گھٹنوں بٹھا دیا۔ تاریخ گواہ ہے، واقعات زبان حال سے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جب تک صحیح معنوں میں مسلمان تھے، مسلمان جب تک صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل رہے تھے، مسلمان جب تک صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر رہے تھے، مسلمان جب تک صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے تھے، ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تھا، تب تک زندگی کے ہر میدان میں مسلمان فتح و نصرت سے ہمکنار رہا اور کامیابی ان کے پاؤں چومتی رہی۔ اور جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کی، ان کے حکموں کو توڑا، خدائے پاک کی قسم کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی کمزور دشمنوں کے ہاتھوں پٹے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس سے پہلے میں نے آپ حضرات سے یہ واقعہ بیان بھی کیا تھا، غزوہ بدر کا واقعہ، کہ 1000 کفار اور ان کے مقابل مسلمان کتنے تھے؟ صرف 313 مسلمانوں، وہ بھی بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو خنجر نہیں، ارے کسی کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، بس خدا کے سہارے، خدا کے بھروسے لاٹھی لے کر میدانی جنگ میں اتر پڑے تھے، اور وہ بھی کئی دنوں کی فاقہ کشی، پیٹ پچکے ہوئے تھے، جسم لاغر تھا، لیکن وہ چٹان کی طرح سچے پکے مسلمان تھے۔ ان کے شریانوں میں مضبوط قوت ایمانی موجزن تھی۔
ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی وہ شمع جل رہی تھی جسے کفر و ضلالت کے جھونکے ہرگز بجھا نہ سکتے تھے۔ اور نشے توحید سے سرشار تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے بیک وقت انہیں 1000 کفار سے لڑ جانے کا عزم اور حوصلہ عطا کیا تھا۔ کفار کو ناز اپنی کثرت تعداد پر، صفحہ شکن جنگجوؤں پر، بہادروں پر، وسیع وسائل پر، آلات حرب و ضرب پر وہ مسلمانوں کو لقمہ تر سمجھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ جب جنگ چھڑی، جب جنگ کی شروعات ہوگی تو مسلمانوں کو کھا جائیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ مگر مسلمانوں کو اعتماد تھا خدا کی ذات پر، خدا کے اعلان پر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پست ہمت نہ بنو، غم نہ کرو، بزدل نہ بنو، بے غیرت نہ بنو، بے حیا نہ بنو۔ ارے تمہیں کوئی مائی کا لال ذلیل کرنا تو دور کی بات ہے مسلمانوں، تمہاری طرف کوئی ترچھی نگاہ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہو، تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ کا کردار چمک رہا ہو۔ مسلمانوں کو اعتماد تھا خدا کے اس پاک رسول کے اس پاک ارشاد پر، مسلمانوں فتح تمہاری ہوگی، خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اور دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ جب 313 حق پرستوں کے مقابل 1000 کفار آئے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں ان 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کی اس حیرت انگیز جیت پر عقل انسانی حیران تھی، فرط حیرت سے تاریخ کا اوراق فڑفڑا اٹھے تھے۔ مسلمانوں کی اس حیرت انگیز جیت کو مادہ پرست دنیا مسلمانوں کی جنگی ممارست اور عسکری قابلیت پر تو محمول کر سکتی ہے، لیکن وہ سچی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ روحانی اور ایمانی قوت تھی جس کے بلبوتے پر 1000 کفار پر 313 مسلمان غالب آ گئے تھے۔ وہ اسلام کے عالمگیر صداقت و حقانیت تھی جس نے مسلمانوں کو 1000 کفار پر 313 مسلمان غالب آ گئے تھے۔ وہ اسلام کے عالمگیر صداقت و حقانیت تھی مسلمانوں۔ 313 مسلمان آئے اور ان کو نیست و نابود کر دیا، اور دیکھنے والوں نے بھی دیکھا، تاریخ گواہ ہے، واقعات زبان حال سے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کون سی طاقت تھی، کون سی ایمانی طاقت تھی جس نے 313 مسلمان ہو کر 1000 کفار پر غالب آ گئے۔ میرے بھائیوں، تمہاری فتح کا سبب تمہاری تعداد کی کثرت نہیں، وسیع وسائل نہیں، آلات حرب و ضرب نہیں ہے، تمہاری شکست اور ہار کا سبب تمہاری تعداد کی قلت اور جنگی اسلحہ جات کی کمی نہیں ہے، بلکہ میرا حکم اور میری نصرت ہے۔ جو لوگ میرا حکم مان کر چلتے ہیں میں انہیں عزت و عظمت سے سرفراز کرتا ہوں، اور جو لوگ میرے حکم کو فراموش کر دیتے ہیں، میرے حکم سے سرتابی کرتے ہیں، تو پھر میں انہیں ذلت و رسوائی کی گہری کھائیوں میں پھینک دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ تبارک و تعالی صاف صاف فرما دیا، اگر تم میرے اور میرے رسول کے مطیع رہے، فرما بردار رہے، تو تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہی کو زمین کا وارث بنایا جائے گا، خلافت تمہیں سے سرفراز کیا جائے گا، ستوت و شکر تمہیں کو عطا کی جائیں گی۔ لیکن یاد رکھنا، ذرہ برابر بھی تم نے اگر میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور میرے رسول کے حکم سے منہ موڑا تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، قدم قدم پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج مسلمانوں، ہم لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، اربوں نہیں، خربوں کی تعداد میں موجود ہیں، مگر دنیا کی بساط پر ہم شطرنج کے مہرے کی طرح ہیں۔ دنیا کی دہلیز پر ہماری درویزہ گھر اور بھکاری کسی ہے، اور ہماری یہ حالت اس لیے ہوئی کہ ہم نے خدا سے پیمان شکنی کی، اس کے حکموں کو توڑا، اس کے فرامین کو نظر انداز کیا، اور اس کے لاڈلے اور چہیتے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو طاقے نسیہ میں ڈال دیا۔ ہم جیسے پاپیوں، مجرموں، گنہگاروں کو جو بھی سزا ملے کم ہے۔ مسلمانوں، اس سے پہلے بھی تو مسلمان تھے، اس سے پہلے بھی تو صحابہ کرام تھے، ان کی تعداد کیا تھی؟ تھوڑی سی تعداد تھی مسلمانوں،
قرون اولا کے مسلمان جس وقت شہر بشہر ملک بملک فتح کرتے برق رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے اور دنیا ان کے قدمے میں جھکتی چلی آ رہی تھی، اس وقت ان کی تعداد اس وقت کے مسلمانوں کی تعداد کے بالمقابل 2% بھی نہ تھی، مگر ساری دنیا ان سے کانپتی تھی، لرزتی تھی، کامیابی ان کے پاؤں چومتی تھی اور تنہا خدا کی نصرت کے جلوے میں ساری دنیا فتح کرتے چلے جاتے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی مسلمانوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صداقت نے انہیں خاص سے کندن بنا دیا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقانیت نے ان کے اندر ایسی کشش پیدا کر دی تھی کہ گویا جو کوئی بھی ان کی طرف نگاہ اٹھاتا وہ گویا تقوی، صداقت اور پاکیزگی کا مجسم دیکھ رہا ہے۔ وہ ان پڑھ، مفلس، فاقہ کش، پشیمانہ پوش اور بوریا نشین ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ایسی طاری ہو جاتی تھی، ایسی لرزہ ہو جاتی تھی، کپکپا جاتی تھی کہ بڑے بڑے شان و شوکت والے فرما رواؤں کو نصیب نہ ہوتی تھی۔ ایک مسلمان کا وجود ایسا تھا کہ گویا کہ ایک چراغ تھا، وہ جہاں بھی جاتا اس چراغ سے سینکڑوں ہزاروں چراغ روشن ہو جاتے، اور جو بھی اس چراغ سے ٹکرانے کی ہمت کرتا، جرأت کرتا، پھر اسے جلا دینے اور فنا کر دینے کی اس میں طاقت اور ہمت موجود ہوتی۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں مسلمانوں، خدا کے واسطے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے والے بن جاؤ، اس کے بتائے اصولوں پر چلنے والے بن جاؤ، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے بن جاؤ، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، خدا کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ پھر جو ہمیں للکارتے ہیں، تعداد کی بنیاد پر ہمیں شکست دینے کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر جو حکومتیں آتی ہیں یا ہمارے کارناموں کی وجہ سے آتی ہیں، پھر اگر آپ بدل جائیں، حالات بدل جائیں گے، پھر جو ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں فقیروں کی ندا سن کر تونگر کانپ جاتا ہے، فقیروں کی ندا سن کر تونگر کانپ جاتا ہے، ہوا کے زور سے اکثر سمندر کانپ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ہم کو بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔